خصوصا على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمنا رشدنا وعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. اور صاحبین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ کی بعثت کے بعد جو ابتدائی 10 برس ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی، اور آخری ہماری نشست کے اندر جناب ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات کا جو حالات ہیں ان کا مطالعہ کیا تھا، اور اس سے آگے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ دنیاوی اعتبار سے یہ دو بڑے آسرے تھے جو کہ دونوں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے چلے گئے. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات گزرے ہیں اسی درجے میں اس پر بات گزشتہ نشستوں کے اندر گزشتہ نشست میں ہو گئی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد دوسرا نکاح کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ابو طالب جو بنو ہاشم کے سردار تھے ان کی جگہ اب ان کے بھائی ابو لہب کو سردار بنا دیا گیا. اور ابو لہب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ واحد وہ شخص ہے اس دور کے زندہ لوگوں میں سے کہ جس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی نوید کی، اس حال میں کہ جہنم اپنی وفات سے 10 برس تقریباً پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ اسے ایمان میسر نہیں آئے گا. گویا کس درجے گھٹیا کے بعد آدمی ہوگا کہ جس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کے کافر ہونے اور جہنمی ہونے کا تذکرہ فرمایا. لہذا اب یہ سردار بنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا اب جو قبائلی سطح پر ایک حمایت آپ کو حاصل تھی وہ نہ رہی. اور اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب مدینہ تو مکہ المکرمہ کے اندر رہنا ممکن نہیں ہے، لہذا اس سے آگے نکل کر کسی اور جگہ جا کر ٹھکانہ جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے. لہذا جو بالکل متصل شہر ہے مکہ المکرمہ سے وہ طائف ہے، جس طرح دو جڑواں شہر ہیں جہاں پر لاہور اور گجرانوالہ، اور جس طرح راولپنڈی اور اسلام آباد دو بالکل جڑے ہوئے شہر ہیں، اسی طرح سے مکہ المکرمہ اور طائف تھے. طائف سب یہ کہ وہاں کا پہاڑی مقام پر فضا و مقام تھا، اور وہاں کے اکثر و بیشتر جو لوگ تھے وہ سیر و تفریح کے لیے وہاں پر جایا کرتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھیے کہ طائف کے لیے سفر فرمایا ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہاں پر جا کر تین بڑے بڑے سرداروں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور تینوں کے سامنے آپ نے اپنی دعوت پیش کی کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہوں، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کلام نازل فرمایا ہے، لہذا مجھ پر ایمان لے کر آؤ، میری معاونت کرو. لیکن تینوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ وہ سخت جواب دیے کہ جو بیان کرنے سے سمجھیے کہ قاصر ہے، انتہائی سخت
توہین امیز انداز اختیار کیا گیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہر سے باہر اپنی یہ کیفیت دیکھی تو جہاں پر چونکہ مکہ کے لوگوں کی زمینیں بھی تھیں، وہ بھی سرداروں سے ملتے جلتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تو ایمان تو نہیں لائے، لیکن یہ کہ اس بات کا چرچا دوسرے لوگوں کے سامنے نہ کریں، وہ کہ لوگوں کے سامنے ہم کریں گے، انسلٹ کریں گے، تنگ کریں گے، آنے دیں گے، لیکن یہ کہ انہوں نے آپ کی اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا، بلکہ اعلان کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو جو معاملات پیش ہے، پھر کسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے آگے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی حد تک کی گئی کہ آپ اس راستے سے گزر رہے تھے، اس راستے کی دونوں اطراف میں جو شہر کے اوباش نوجوان گنڈے تھے ان کو کھڑا کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے پہ آپ پہ سنگ باری کرتے، پتھر برساتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اس سے آپ کے نالین مبارک تر ہو، اور انتہائی تکلیف کی کیفیت اور ایک توہین کی کیفیت، بھکتیاں سست کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں۔ وہ یہ نقشہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نوجوان کوئی پاگل گزرتا ہو اس کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا جاتا کہ جس کیفیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بالکل ہمت ہار کے بیٹھ گئے کہ دو نوجوان آئے اور انہوں نے کھڑا کیا کہ یہاں سے نکلی، گویا یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر جب دریافت کیا گیا کہ آپ کی حیات طیبہ کا سخت ترین دن کون سا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ طائف کا دن تمام دنوں سے سخت ترین تھا۔ اب ان کی رینج سے جب باہر آئے ہیں تو مکہ المکرمہ کے دو سردار اتبا کے بیٹے ربیعہ اور شیبہ، ان کا ایک باغ وہیں پر موجود تھا طائف کے اندر، اور انہوں نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگرچہ کے دشمن تھے لیکن یہ اسی قبیلے کے اور اسی علاقے کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرابت کی محبت ان کے دل کے اندر جاگی، اپنے غلام کو بھیجا اور جا کر کہا کہ ان کی خدمت کرو، لہذا غلام کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ کے اندر لے کر آیا، باغ کے اندر پانی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دھویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، پھر یہاں پر اس نے اسی بات سے کچھ کھجورے اور کچھ گڑ توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تناول فرمانے لگے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ جو شخص کا غلام اس نے آگے سے پوچھا کہ یہ کون سا کلام آپ نے پڑھا ہے؟ یہاں پر تو اس کلام کا جاننے والا کوئی نہیں، ہم نے کسی کو نہیں سنا کہ اس کلام کو کوئی پڑھتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس علاقے سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں نیلوا یعنی عراق کا رہائشی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی یونس بن متی علیہ السلام کے علاقے سے ہو۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ عراق کے اندر یونس بن متی علیہ السلام تشریف لائے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یونس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس میرے بھائی تھے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہیں نبوت عطا فرمائی تھی مجھے بھی نبوت عطا فرمائی۔ اب یہ شخص کا سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گیا، آپ کے سر مبارک کا بوسہ لیا، آپ کے کندھوں کے بوسے لیے، اور یہ کہ اس پر وہ جو خلوص رکعت اس نے کہا نہیں، ان کا جادو اس پر بھی چل گیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب انہوں نے پوچھا کہ تم اتنی زیادہ خدمت ان کی کیوں کر رہے تھے، تو اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم اس آسمان کی چھت کے نیچے ان سے معتبر اور محترم بندہ کوئی بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے، اور انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بیان فرمائی ہے جو پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بیان کر سکتا۔
لیکن ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو اپنے دین کو مت چھوڑو، تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ اس کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ذرا کچھ ریلیکس ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سخت ترین کربناک اور اذیت ناک وقت گزر رہا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعائے جلال فرمائی، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہنونی علی الناس۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ دور دراز کے علاقوں کے اندر یہ جو توحید، یہ جو انسلٹ وہ نہیں ہے، آپ جانتے تھے کہ اللہ کی عزت ہی سے ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی جو کچھ کر سکتا۔ اللہ نے سے شکوہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے جناب جبرائیل امین اور ان کے ساتھ ملک الجبال اس کو بھیجا، آگر دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد جناب جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کی دعا، آپ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے سنے ہیں، اور یہ بالکل جبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے ان دو پہاڑوں کے مابین اس وادی کے اندر رہنے والے سارے انسانوں پر یہ فرشتہ جو ہے وہ پہاڑ گرا دے گا اور سب کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عمدہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جبرائیل یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، وہ ان سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں لاعلمی میں ہوئے ہیں، اگرچہ کہ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ آپ کے تمام معاملات کے اندر رحمت والا پہلو جو ہے وہ غالب تھا آپ پہ، اور معاف کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیتے ہیں، اور معافی بھی کن کو دے رہے ہیں کہ پوری حیات کے اندر فرمایا اس سے کربناک دن آپ نے نہیں دے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا کہ یہ اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست قدرت ہونے کے باوجود انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ تو دشمن ہے، اپنے بہن بھائیوں کو معاف کر دیا کرے، کوئی بات پسند نہ آئے تو والدین کو بخش دیا کرے، اپنے رشتہ داروں پر رحم کر دیا کرے، زیر دست ماتحتوں کی کوئی بات سخت گزرے گران گزرے تو انہیں بخش دیا کرے، باقی دشمنوں کو معاف کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج ہمارے گھروں کی یہ کیفیت ہے کہ بھائی بھائیوں سے ناراض ہیں، بہنیں بھائیوں سے ناراض ہیں، گھروں کی کیفیات ہیں کہ وہاں پر کوئی مطابقت، ذہنی مطابقت پائی ہی نہیں جاتی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب وہاں سے تشریف لائے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد راستے میں جب جا رہے تھے تقریباً یہ 60 میل یا 60 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل یہ سفر طے کیا تھا۔ تو ایک مقام پر نخلا کے مقام پر صبح فجر کا وقت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز پڑھائی۔ اب یہ صبح کے اوقات ہے کہ فجر کا وقت اور بڑا کھلا میدان ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر ایک جنوں کا بڑا گروہ وہاں سے گزرا کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام سنا تو کلام میں کوئی نے فوراً روک دیا، قانون سے جنوں کا رک جاؤ، بیٹھو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی پوری بات انہوں نے سنی۔ روایات کے اس موقع پر روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف اور سورہ الجن کے اندر یہ تذکرہ بیان فرمایا کہ آپ کا طائف کا سفر بھی گویا کہ اس کے اندر ناکامی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے جنوں کے ایک بڑے گروہ کو آپ کی اس تلاوت کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دی ہے۔ جیسے سورہ جن میں فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ یہ وہ انہوں نے ارشاد کیا کہ نبی آپ ارشاد فرمائیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جسے سنا ہے جنات نے، وہ سن کر کہنے لگے انا سمعنا، ہم نے سنا ہے قرآن عجب، ایک عجیب ہی کلام،
यहदी इला रुश्दी, कि जो हिदायत देता है सीधे रास्ते की, फआमन्ना बिही, और हम उस कलाम पर ईमान ले आए, वला नुशरिकु बिरब्बिना अहदा, और हम हर किसी को जब तरफ के साथ अब शरीक नहीं करेंगे। गोया पूरी की पूरी जमात जो है वो ईमान नहीं है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस मक्का मुकर्रमा के अंदर तशरीफ लेकर जा रहे थे, और मक्का से निकले क्यों थे कि कैफियत ऐसी थी, हालात ऐसे थे कि आपको महसूस हो रहा था कि अब मक्का मुकर्रमा के अंदर रहना मुमकिन नहीं रहा, अब वापिस जाना था। इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के अंदर दाखिल होने से पहले जनाब ज़ैद बिन हारिसा को मक्का मुकर्रमा के अंदर भेजा। एक शख्स को कहा कि मुझे पनाह दे ताकि मैं मक्का मुकर्रमा के अंदर तशरीफ ले आऊं। उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं इसकी अहलियत नहीं रखता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और शख्स को कहा, जरा ये कमाई का अंदाजा करें। इस एक और शख्स को कहा कि मैं मक्का में दाखिल होना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पनाह दो। उससे इनकार कर। अब तीसरा शख्स मुताहर बिन अदी, ये शरीफ नफ्स आदमी थे, बच्चे के ईमान नहीं लाए, लेकिन ये कि उन्होंने जैसे सुना तो कहा कि हाँ मैं आपको पनाह दूं। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए वो और उनके बेटे वो आए हैं सारे के सारे, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मईयत के अंदर लेकर वो मक्का मुकर्रमा के अंदर वो जो दारुल नदवा था वहां पर गए और जाकर ऐलान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब के बाद मेरी पनाह दी। और ये वहां का कायदा था कि जिन्हें कोई सरदार पनाह दे दिया करता था फिर वो कि पूरी पनाह उन्हें हासिल होगी। क्योंकि बात बयान करने का मतलब सिर्फ इतना है कि खालिस इंसानी सतह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो करनी पड़ी। अब क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से बहरहाल एक शिकवा तो दिया था, जिसके लिए फिर अल्लाह ताला ने जब वापस आए हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो बड़ा वाक़या पेश आया है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज है जो अल्लाह ताला ने करवाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात के जो गैबी हक़ाइक़ हैं, इस दुनिया के बाद हक़ाइक़ तो वो है जो वाज़ेह है सामने, पूरी पूरी कायनात के अंदर वो तो दूसरा जहान है, उस जहान के मुख्तलिफ मुशाहिदात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाए गए। आपको जन्नत का मुशाहिदा करवाया गया, आपको जहन्नम का मुशाहिदा करवाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबिक़ा अंबिया किस कैफियत में है, किन हालात में है, वो सारी की सारी चीजें दिखाई गई। और बाद रिवायात की रूह से खुद ज़ात मग़फ़िरत बारी ताला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुई। गोया अल्लाह ताला ने अपनी इनायात की इंतहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाई। और उलमा ने ये कलाम किया है कि ताइफ के वाक़या के बाद फिर अल्लाह ताला ने खुसूसी प्रोटेक्शन का एहतमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझिए इस एतबार से आसानी हासिल हो गई कि मक्का मुकर्रमा के अंदर आप अपनी बात को फैला सकते। आपका ये मामूल था जैसे ही हज का मौसम आता और हज के लिए दूर दराज के कबीले मदीनतुल मुनव्वरा जब मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लेकर आते तो आप इन सारे कबीलों के पास जाते, उनके सरदारों के पास अपना मुद्दा पेश करते और उन्हें ईमान लाने की दावत पेश करते। अभी जरा कैफियत को जरा खुद महसूस करें कि दूर से कुछ कबाइल आए हैं, कुछ लोग आए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर उनके पास जाते हैं, उनके पास दीन हक की दावत पेश करते हैं। और अक्सर बेशतर लोग वो हैं कि जिन्होंने आपकी गोया के दावत को कबूल नहीं किया, कबाइली सतह पर, अगरचे कि कुछ लोगों ने कर भी किया। और इस सतह में कुछ लोग ऐसे थे कि जो मक्कातुल मुकर्रमा से के बाहर से आए थे और उनमें से वो ईमान ले आए। उनमें जाहिर है कि ज्यादा नाम है, लेकिन दो का तस्करा
میں آپ کے سامنے کروں گا. انہی میں سے ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کا تذکرہ کہ یہ بھی بڑے ہی عظمت کے حامل صحابی رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ خصوصی شفقت فرمایا کرتے ہیں. ان کے اندر زہد و تقوی اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر، یہ کس دور کی بات ہے جب ایمان لائے 10 کے بعد، اور جو چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ تقریباً اس سے کم و بیش 12-13 برس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری سفر تھا. اور اس سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مسلمانوں کو دعوت دی تھی کہ سب کو جہاد پر جانا ہوگا سوائے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی وہ موقع ہے کہ جب حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی مدینہ منورہ کے اندر جب سے آپ نے صدا دی ہے کہ جہاد کے لیے جائیں تو سارے کے سارے مسلمان جنگ و جہاد کے لیے جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جبکہ مدینہ منورہ کے اندر صرف منافق بچے ہیں یا خواتین یا بچے، اور آپ نے مجھے بھی یہیں پہ رہنے کا حکم دے دیا. تو یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، مجھے بھی حکم دیجیے کہ میں جہاد کروں اللہ کے راستے میں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یعنی میرے ساتھ تیری نسبت نہیں ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا، لہذا اپنا جانشین بنایا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر اور غزوہ تبوک کے اندر گئے ہیں. اب یہ آزمائش بڑی سخت تھی اور اس آزمائش کے اندر منافقین کا نفاق اس والوں پر آ گیا، وہ پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے لیے تیاری پکڑی تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار تھے. یہاں تک کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قافلے کے ساتھ چلے ہیں تو تھوڑا سا آگے گیا تو اونٹ جو ہے وہ ان کا ضد کر کے بیٹھ گیا. اب اونٹ رک گیا تو قافلہ جلدی سے آگے چلا گیا. یہاں تک کہ جناب ابو ذر غفاری نے بڑا زور لگایا، بڑی کوشش کی کیوں کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا نہ ہوا. اب آپ کے پاس ایک راستہ تو یہ تھا کہ آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے جاتے. ظاہر ہے سواری نہیں تھی، بڑا لمبا سفر ہے، غالباً 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، صحرائی سفر ہے، اور وہاں پر کوئی ریسٹورینٹ نہیں ہے، کوئی ہوٹلز نہیں ہے، کوئی کیفیٹیریاز نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ ریسٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری صورت تھی کہ آپ پیدل ہی چل پڑے تھے قافلے کے پیچھے. لہذا آپ نے یہ کیا کہ ان کو اٹھاتے رہے، وہ نہیں اٹھا، قافلہ آگے چلا گیا. آپ نے جتنا سا سامان اٹھا سکتے تھے کھانے پینے کا وہ اپنے گدھے پہ رکھا اور پیدل ہی چل پڑے. اب کیونکہ یہ ایک ایسا غزوہ تھا کہ جس کے اندر منافقین بالکل ایکسپوز ہو گئے. سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد بھی فرما دیا تھا کہ جو منافقین ہیں ان کے ساتھ اب ذرا سختی سے پیش آئیں. لہذا صحابہ کرام آتے آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ بھی تشریف، وہ بھی نہیں آیا، وہ بھی نہیں آیا، وہ بھی نہیں آیا. اللہ کے نبی سنتے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، منظور ہوا تو آ جائے گا. تو کسی صحابی نے یہ عرض کی کہ اللہ کے نبی ابو ذر بھی تشریف نہیں لائے. اور ابو ذر سے جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید محبت تھی. جب یہ سنا کہ وہ بھی تشریف نہیں لائے تو آپ کو تشویش لاحق ہوئی، آپ پریشان ہو گئے. یہاں تک دیکھا کہ دور سے صحرا کے اندر کئی شخص اس کے پاس کو سامان ہے تھوڑا سا وہ اٹھا کر چلا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دور سے آتے ہوئے شخص کو دیکھا تو اتنی دیر کے اندر محبت تھی جناب ابو ذر کی، اور یہ کہ وہ پیچھے رہ جائے اس وجہ سے یہ بات آپ کو اتنی دکھ دینے والی تھی. تو شخص کو دیکھ کر کہا اے آنے والے کاش تو ابو ذر ہو جا. یہاں تک کہ جب وہ قریب آئے تو جناب ابو ذر ہی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے عیسیٰ علیہ السلام والا زہد و تقوی دیکھنا ہو تو میرے ابو ذر، میرے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. پھر ارشاد فرمایا کہ ابو ذر اکیلا ہی آیا تھا، اکیلا ہی جائے گا، اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت
اس پر اس کا نماز جنازہ ادا کریں۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کے اندر ان کا یہ جو زہد و تقویٰ ہے یہ خاص حد سے بڑھ گیا۔ اس دور کے اندر مسلمانوں کے پاس بہت پیسہ آیا، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا ایک ایک صحابی مالک تھا، جس کی وجہ سے خود زندگی کے اندر کیف و نشاط کی کیفیات آ گئی، کوئی سہولت کے آثار زیادہ ہی واضح ہونا شروع ہو گئے، تو ان کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہو گیا اور انہوں نے ایسے فتوے جاری کر دیے کہ جس کے پاس ایک مخصوص وقت سے زیادہ خوراک موجود ہے وہ بھی منافق ہے۔ اب یہ وہ کیفیت تھی کہ جس کی وجہ سے انتظامی اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی پیش آئی۔ لہذا جناب عثمان غنی نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ایک کو شہر بدر ہونے کا حکم دیا، کیونکہ جب یہ شخص کو دیکھتے تھے کہ یہ آسانی میں ہے غصے پہ آتے اور سورۃ توبہ کی آیت پڑھتے ہیں الذین یکنزون الذھب والفضہ کہ بے شک وہ لوگ کہ جو سونے چاندی کو جمع کرتے، یہ سونا چاندی ان کی پشتوں پر دہکا کر لگایا ہے۔ اب لوگ اس سے ڈسٹرب تھے، لہذا انہیں شہر سے دور نکال دیا گیا، شہر بدر کر دیا گیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے باہر تک آپ کے ساتھ ہے، آپ کی اولاد کوئی نہیں تھی، پوری خاتون آپ کی بیوی تھی۔ شہر سے دور پھر ایک بستی کے اندر جا کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی جو ہے انہوں نے لگا لی اور اپنی زندگی کے آخری ایام وہیں پر بسر کی اور وہیں پر وہ کیفیت آپ بتاری ہوئی اللہ اوپر کہ بالکل نزاع کا وقت ہے، اب دور دراز کوئی زینت موجود نہیں، ایک صحرا کے اندر یہ جو ان کی بری بیوی جو ہے وہ رہتی ہے۔ جب انہوں نے ان کی یہ کیفیت دیکھی کہ جہاں پوری کار ہے پریشان ہو گئی، اس پر حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پریشانی کو بھانپ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندی تو پریشان نہ ہو، اللہ کے نبی سے میں نے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت میرا جنازہ پڑھے، اب ظاہر بری خاتون کس طرح قبر نکالے گی، کس طرح تدفین کرے گی، کیسے مسئلہ دے گی، اسے یہ اس بات کی فکر تھی۔ فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں تو باہر کھڑی ہو جانا، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے گے، لہٰذا اسی حال میں ان کی جان نکلی ہے۔ اب یہ خاتون باہر کھڑی ہو گئی، ایک بڑا قافلہ چلا رہا تھا، یہ اللہ کی بندی وہاں پر گئی اور جا کر ان کو سلام کیا اور پوچھا کون ہے، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو جو آنے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہا یہ صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اور وہ تشریف لائے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی عبداللہ ابن مسعود شیخ کوفہ، بہت بڑے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ میرے اہل بیت ہیں۔ انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کیا، ان کا نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ وہ انتہائی عظمت کے حامل یہ صحابی تھے۔ ان کے واقعے کے ایمانداری کے بارے میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ یہ غفار قبیلہ غفار کے رہنے والے تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ کوئی شخص ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کی خبر لینے کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا، لیکن بھائی آیا، اس نے جا کر کوئی جواب پیش کیے، اس سے مطمئن نہیں ہوئے، یہاں تک کہ وہ خود ہی پہنچ گئے۔ اب مکہ المکرمہ کے دل کا کوئی جاننے والا نہیں تھا اور عام لوگوں کا طرز عمل ایسا تھا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا وہ صحیح خبر نہیں دیتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹی افواہیں اور بری خبریں دیتے۔ لہٰذا یہ مکہ المکرمہ کے اندر بیٹھے ہیں، اب ان کو پتہ نہیں ہے محمد رسول اللہ کو، وہیں پہ سارا دن بیٹھے رہے اور آپ ہر دن کے اندر لیٹ گئے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ بھائی مسافر میں معلوم ہوتے ہیں، فرمایا ہاں میں مسافر ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ چھو۔ اللہ لوگوں کے گھر چھوٹے تھے لیکن دل وسیع تھے، گھر کے اندر لے گئی خدمت کی صبح کے وقت، پھر وہ خانہ کعبہ کے اندر آ کے پورا دن اسی طرح سے گزارا، شام کو بھی بدل کرنے دے گی۔ پھر تیسرے دن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ کس سے ملنا ہے، کہ کیوں تشریف لائے ہیں، تو اب یہ موقع پر آ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے خبر سنی ہے کہ یہاں پر کوئی شخص ہے، میں تو رازداری کی بات کی
کہ آپ مجھ سے وعدہ یہ کر رکھیں گے تو پھر تو میں آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کر لوں گا۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ارشاد فرمائیے، بتائیے کیا بات ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، انہی سے ملنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں جان سکوں آیا واقعہ تک وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے، وہ کیا پیغام پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ٹھیک جگہ پہنچے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، میں انہی کی طرف جا رہا ہوں، اور جس سے اور اگر کہا اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہو تو دیوار کی طرف سے اس طرح جا رہا ہوں گا، وہ اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں۔ نشانی بتائی کہ جس کے تحت آپ نے یہ ارشاد فرمایا، نشانی بتا دی کہ اگر کوئی خطرہ ہوگا تو میں یہ حرکت کروں گا جس سے آپ آگے مت آئیے گا، اور اگر یہ کیفیت ہو کہ کوئی مسئلہ نہ ہو تو میں سیدھا گھر کے اندر چلا جاؤں گا، آپ بھی وہاں پر تشریف لے آئیے گا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سیدھا تشریف لے گئے اور پیچھے پیچھے جناب ابو ذر بھی تشریف لے گئے۔ انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا پایا، اور اس کے بعد انہوں نے فوراً ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی، شہادتین پیش کی، دونوں گواہیاں پیش کی، اور اس کے بعد دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بات تعلیم فرمائی کہ اب آپ اس بات کو رات میں رکھیے اور اپنے قبیلے میں واپس چلے جائیے۔ لیکن ان کے مزاج کے اندر میں نے جیسے کہا شدت تھی، ان کے مزاج کے اندر آپ نے محسوس کر لیا کہ انتہائی شدت تھی، اسی کی بنیاد پہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم اس سے آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر لبیک کہیں گے اور اس کا میں علل اعلان اظہار بھی کروں گا۔ لہذا وہ گئے اور مکہ المکرمہ کے اندر کھڑے ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کہنا تھا کہ وہ پورے کے پورے مکے کے لوگ ہیں وہ ان پہ ٹوٹ پڑے، یہاں تک ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بچایا اور آ کر لوگوں سے کہا کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور تمہارا تجارتی شاہراہ ہے، یہی سے گزرتی ہے، لہذا اگر اسے نقصان پہنچے یہ تمہارا راستہ بند کروا دے گا۔ اس کی بنیاد پہ وہ لوگ تو ہے وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرے دن پھر یہی واقعہ، تیسرے دن پھر یہی واقعہ آپ کی طرف سے پیش آیا، لیکن بہرحال آپ دائر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ دوسرے جو صاحب ہیں ان کا تذکرہ کرنا تو وہ طفیل بن عمر دوسی ہے، یہ انتہائی شریف انسان، شاعر اور سود بوجھ کے مالک تھے، قبیلہ گوز کے سردار تھے۔ ان کے پاس جب خبر پہنچی تو اصل یہ حج کے لیے تشریف لائے تھے، مکہ والوں نے ان کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد انہوں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی خبر ارشاد فرمائی کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے مت جانا، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں۔ تو فیض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے اتنا زور سے انہوں نے ڈرایا تو میں نے اپنے کانوں کے اندر ہوئی ٹھونسی کہ اگر کہیں مجھے مل گئے، کہیں کوئی نظر آ گئے تو ان کی بات میرے کانوں کے اندر چلی نہ جائے۔ لیکن اسی میں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچنے کے لیے میرے کانوں میں روئی تو ٹھونس دی، لیکن صبح جب عمرے کے لیے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خطاب فرمایا تو اگرچہ کہ میں نے اپنے کان بند کیے ہوئے تو بات پھر بھی پہنچ گئی اور بات کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کہ میں کوئی کمزور عقل کا آدمی نہیں اور میں خود شاعر ہوں، شاعری کو سمجھتا ہوں، کیوں نہیں میں ان کی بات سن لوں، اگر صحیح بات ہوگی تو قبول کر لوں گا
اور اگر غلط بات ہوگی تو نہیں قبول کروں گا۔ لہذا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدھے طریقے سے بات کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ اس قرآن کو سنتے ہی وہ بہت بڑے شاعر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کلام کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لہذا اسی وقت ہی وہ دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ پھر غالباً مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لائے اور پورا کا پورا قبیلہ ان کا تھا، ان کی وجہ سے ایمان لے آئے۔ بڑے جلیل القدر یہ بھی ساتھی تھے۔ تو یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ان 10 برسوں کے اندر یا 11 برسوں کے اندر مکہ المکرمہ سے باہر بھی چلے گئی، قبائلی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر۔ اور انہی ایام کے اندر، انہی کیفیات کے اندر مدینہ المنورہ سے 6 لوگ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب انہوں نے بات سنی تو مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے، اور مدینہ المنورہ کے اندر یہود کی زبان سے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ سنا کرتے تھے۔ لہذا جیسے ہی انہوں نے ایک پیغمبر کی بات سنی اور قریب جو باتیں یہود ارشاد فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، وہ پوری میں نظر اور یہود کی طرف سے یہ خبر مجھے پہنچی ہوئی تھی کہ یہ پیغمبر انتہائی جلیل القدر ہوں گے، اور جس طرف یہ ہوں گے اللہ اس قوم کو غلبہ عطا فرمائے۔ لہذا لوگوں نے فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ لبیک کہا اور دار اسلام کو بتایا۔ پھر اس کے بعد اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال یہ شخص کو 6 تھے 13 ہو کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات چیت کی، بیعت کی، کچھ تعلیمات حاصل کی، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں کوئی تعلیم کرنے والا شخص بھیج دیجیے، ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ یہ کیوں کہا؟ ہو سکتا تھا نا کہ 1 سال پہلے گئے تھے، پھر سال کے بعد ملاقات ہو گئی، پھر اگلے سال آ کر ملاقات کر لیں گے، لیکن ایمان جب دل کے اندر گھر کر جائے تو پھر انسان کو بیٹھنے نہیں دیتا، پھر اس کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوتا، انسانوں کی فوز و فلاح کا جذبہ پیدا ہوتا۔ اس وقت جب انسان دیکھے کہ بڑی تعداد انسانوں کی جہنم کا ایندھن بننے جا رہی ہے تو یہ درد انسان کو چین نہیں دینے دے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس سے مغلوب ہو کر کہا نبی ہمارے ساتھ کوئی ٹیچر کو استاد بھیج دیجیے جو میں قرآن کریم سکھاتا رہے، جس سے تدریجاً ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے، اور دوسرے لوگ کہ جو جن تک ابھی تک آپ کا پیغام نہیں پہنچا وہ بھی اس سے مستفید ہو جائے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قاری کے طور پہ، ایک استاد کے طور پہ ان کے ساتھ بھیج دیا، اور یہی سن ہے غالباً سن 11 قمری کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا نکاح اما عائشہ سے ہوا۔ اس وقت اما عائشہ کی غالباً 7 برس کے قریب عمر تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 51 یا 52 برس تھی، کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرا نکاح جو ہے وہ بعض کے نزدیک 10 برس ہے، شیعوں کی روایات کے مطابق 17-18 برس تھی، لیکن یہ کہہ رہے سنت کے ہاں موقع یہ کہ 10 برس سے بھی شاید کم عمر تھی کہ جب بی بی عائشہ کا نکاح ہوا۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، اور اس پر تقریباً اگلے سال جو لوگ آئے ہیں وہ 75 تھے، یعنی 75 لوگ تھے۔ یہ 1 سال کی محنت ہے جناب مصعب کی، جس کے نتیجے میں 13 سے 75 لوگ آئے سال میں داخل ہو گئے۔ یہ تو اس طرف کی داستان ہے۔ دوسری طرف مکہ المکرمہ کے لوگ اپنی شدت کے آخری فیز کے اندر ان کے نفرت داخل ہو رہی تھی۔ 6 لیول میں نے بیان کیے تھے کہ جس میں رفتہ رفتہ اپنی علامت جو ہے وہ انہوں نے شروع کی ہے، تو اب اس موقع پر آ کر
انہوں نے بڑا غور و خوض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو کیسے روکا جا سکتا ہے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم یہ جو پیغام ہے اس سے روک سکیں۔ بہرحال ان کے سارے مشقوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر بنو ہاشم جو بھی ہمارے سامنے قصاص کے لیے شرط رکھے یہ پیش کر دیں، لیکن اب اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ یہ وہ کیفیت ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اپنے تئیں آپ نے طائف کو اپنا مرکز بنانے کے لیے ایفرٹ کی، اس میں ظاہری اعتبار سے ناکامی ہوئی، جبکہ تیسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کا راستہ آپ کے اوپر کر دیا۔ اب یہ جو 75 لوگ آئے ہیں، ان 75 لوگوں نے آ کر کہا ہے اللہ کے نبی اب ہم آپ کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، لہذا ہمارے ساتھ مدینہ المنورہ تشریف لے کر آتے ہیں۔ اب یہ معاملہ بڑا عجیب تھا کہ مکہ المکرمہ کے اندر بہرحال ایک فیملی کا بیک گراؤنڈ اور ان کی کوٹ حاصل تھی، اگرچہ کہ اب وہ بالکل کمزور ہو گئی آپ کے بعد، لیکن پھر بھی آپ کے چاہنے والے، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے صحابہ یہی تھے۔ اگر مدینہ میں جائیں گے اور ذرا سی آزمائش آ جائے تو مدینے والے حفاظت کر سکیں گے کہ نہیں، یہ مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اگر لائے بھی تھے تو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ آ کر انہوں نے انصار کے ساتھ بات کی کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لے کر جا تو نہیں ہو، لیکن یہ لے کر جانا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، لہذا اچھی طرح سے غور و خوض کرو کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھال سکو گے۔ بہرحال پھر اس موقع پر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے پر اصرار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پھر ان سے بیعت کی۔ پہلی جو بیعت کی جب 13 لوگ تھے اور جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں بھیجا، اس بیعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نیکی کے کام کرنے کی ترغیب دی، لیکن اب جو حکم جو بیعت کی ہے یہ تو گویا ایک پورا آئین ہے جماعتی، تو میں بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ شاہ کے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کس کی؟ علی السمع والطاعت، سنیں گے اور مانیں گے، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت کے اندر آبادگی ہو چاہے نہ ہو، حکم آئے گا تو تسلیم کریں۔ اور پھر فرمایا وَعَلَىٰ أَفْرَجٍ عَلَيْنَا، اور اگر یہ ہمارے میں سے کسی کو ترجیح دے دیں، کسی کو پائے وہ لیڈر بنا دیں، ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، پر اس کو قبول کریں۔ باقی زندگیوں کے اندر یہ بڑے مسائل ہیں کہ امیر کون بنے گا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے چوتھی بات کہی، ہاں یہ ہے کہ حق بات کہتے رہیں گے جہاں پر بھی، اور کسی ملامت گر کی ملامت سے ہم خوف زدہ نہیں، لہذا یہ بات طے پا گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے کر جائیں گے۔ دوسری طرف یہ بات طے پا گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا، تو ان ایام کے اندر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، اور ہجرت کے حوالے سے انشاءاللہ عزیز ہماری پوری نشست ہے، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور ہجرت کے نصیحت کے واقعات ہیں، انشاءاللہ عزیز سے گزرے گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔